معزز سامعین کرام، کل کا دن جسے یوم النحر کہا جاتا ہے، قربانی کا دن، یہ مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اور اس دن میں جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے وہ کام کر دکھایا جس کی مثال ملتی نہیں۔ جناب علیہ السلام نے اس دن میں جو کل آنے والا ہے، اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیارے خلیل نے وہ کام کیا، وہ مثال پیش کی کہ دنیا اس مثال کو پیش کرنے میں اور یہ کام کرنے میں اور یہ عمل کرنے میں قاصر ہے اور عاجز ہے۔ معزز سامعین کرام، کل کا دن قربانی کا دن ہے، اور اس دن میں پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے اور سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے جانوروں کو ذبح کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ اور یاد رکھیں، قربانی کہتے بھی اس کو ہیں۔ قربانی کا ویسے لغوی معنی تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنا، یہ مطلقاً قربانی ہے، لغوی معنی ہے اس کا، یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنا، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ اور ہم جو قربانی جس کا مطلب لیتے ہیں، یعنی عرفی اور شرعی معنی قربانی کا، یعنی 10 ذی الحج یا 11 یا 12 کو، 10 یا 11 یا 12 اس دن میں ایک مخصوص جانور کا مطلب یہ ہے کہ جو عمریں بتائی گئی ہیں ان عمروں کا لحاظ کرتے ہوئے جانور ذبح کرنا، اور مقصد صرف اور صرف کیا ہو؟ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ہو، اس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ یہ ہے قربانی کا لغوی اور شرعی معنی۔ لغوی معنی میں نے پڑھا تو اس میں بھی آیا کہ جس بندے کی رضا کی نیت ہوگی، اللہ کی رضا کی اور اللہ کی خوشنودی کی، وہی قربانی کہلائے گی۔ اور شرعی معنی، عرفی معنی جب میں نے پڑھا اس میں بھی یہی آ رہا تھا کہ مخصوص جانور اس لیے ذبح کرنا اللہ راضی ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مجھ سے راضی ہو جائے تو قربانی کہلاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بنا کہ جو بندہ محض نمود و نمائش، ریاکاری اور اپنی شان و شوکت اور اپنے نام کے لیے اور اپنے مرتبے کے لیے کرے اور لوگوں میں واہ واہ کے لیے کرے، وہ جانور ذبح کرنا تو ہوگا لیکن قربانی اس کو نہیں کہا جائے گا۔ قربانی وہی کہلائے گی جس میں اللہ کی رضا اور خوشنودی اور اس کی نیت کی جائے گی۔ آپ دیکھیں، ایک روایت کے مطابق، ایک روایت میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جو قربانی کا سبب بنا، اس روایت کو قربانی کے سبب کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ قربانی، بیٹے کی قربانی کا سبب جو بنا نا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک عمل اور ایک جملہ تھا جو بیٹے کی قربانی کا سبب بنا تھا۔ ہوا یوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن اللہ کی راہ میں، ایک ہی دن میں 1000 بکریاں، ایک دن میں 1000 بکریاں۔ آج ہم ایک بکری ذبح کر کے کیا کرتے ہیں جی؟ نام بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہزاروں بندوں کو بتاتے ہیں کہ میں نے اس مرتبہ یہ جانور لیا، اتنے کا میں نے بکرا لیا، اس کا یہ ریٹ تھا۔ لیکن آپ نے کیا کیا؟ ایک دن میں 1000 بکریوں کو ذبح کیا۔ اسی دن میں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نے کیا کیا؟ 300 گائیں ذبح کی اسی دن۔ اور اسی دن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹوں کی بھی قربانی دی۔ تو کل ملا کے کتنے بنے جانور؟ 1400 جانوروں کی قربانی ایک دن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ اور جملے دیکھیے گا، جب آپ نے قربانی کی نا تو لوگوں کو پتہ چلا، لوگوں نے کھایا ہوگا نا، کہ کھایا جس طریقے سے بھی، تو لوگوں کو پتہ چلا تو جو بندہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملتا تھا بڑا تعجب کا اظہار کرتا تھا۔
اور کہتا تھا ماشاءاللہ آپ نے کیا قربانی کی ہے، کیا اللہ کی راہ میں آپ نے اظہار کیا ہے، اور کیا بھی اللہ کی راہ میں آپ نے قربانی کی مثال پیش کی ہے، اظہار کی انتہا کر دی آپ کی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے نہیں کرتے تھے، بلکہ سر جھکا کے یہی کہتے تھے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے نا اپنے رب کی رضا کے لیے کیا ہے، میں نے جو کچھ بھی کیا کس کے لیے کیا، اپنے رب کی رضا۔ اور اگلا جو جملہ تھا نا وہ اس سے بھی کمال کا تھا ابراہیم علیہ السلام کا۔ لوگوں پہ ابراہیم علیہ السلام کہتے یہ تو 1400 جانور میرے رب کے نام پر تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کچھ نہیں سمجھتا، تمہیں لگتا ہے نا میں نے 1000 بکریاں ذبح کر دی، 300 گائے ذبح کر دی اور 100 اونٹ ذبح کر دیے، تمہیں لگتا ہے نا میں نے بڑا کام کیا، لیکن مجھے لگتا ہے میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ تو بکریاں ہیں، یہ تو جانور ہیں، یہ تو اللہ کی یہ مخلوق ہے جو بول نہیں سکتی۔ اگر رب مجھے بیٹا عطا کرتا، بیٹے کی قربانی بھی دینی پڑتی تو ابراہیم وہ بھی قربانی دے دیتا۔ اس وقت بیٹا نہیں تھا، کوئی بھی اسماعیل علیہ السلام اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے، یہ بہت پہلے کا واقعہ تھا۔ جناب ابراہیم نے اللہ کی راہ میں اتنی پیاری قربانی کی، اتنی شان و شوکت سے اور خوبصورت، اور جو بندہ بھی آپ کو آ کر مبارکباد دیتا آپ جواب میں یہی کہتے ہیں میں نے تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے۔ تو ہم ایک گائے ذبح کر کے لوگوں کو بتائیں، ایک بکری ذبح کر کے لوگوں کو بتائیں، کیا اچھا ہو، ہاں لوگوں کو بتائیں، لیکن کیا نیت پہلے یہ ہو۔ یہ نیت کا ایک علیحدہ ٹاپک ہے، ایک علیحدہ موضوع ہے نیت کے متعلق نا۔ تو انشاءاللہ میں نے سوچا کہ کل عید کے خطبہ کے اندر نا آپ کو نیت کے متعلق ہی بتاؤں گا، نیت کیا کرنی ہے یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، اور نیت کے متعلق جو خرابی ہیں نا وہ کس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس کے متعلق دو ایک واقعات بڑے پیارے ہیں، لیکن انشاءاللہ کل وہ عید کے اندر کرنا۔ لیکن آپ نے اللہ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے تھے، فرماتے تھے جو بندہ مبارکباد دینے کے لیے آتا کہتے یارا یہ کیا بات کرتا ہے، میں نے تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، میرا رب راضی ہو جائے اس سے بڑھ کر اور مجھے کیا چاہیے۔ یہ تو جانور ہیں، یہ تو بکریاں ہیں، یہ تو گائے ہیں، یہ تو اونٹ ہے، اگر میرا بیٹا بھی ہوتا رب کی راہ میں قربان کرنا ہوتا ابراہیم وہ بھی کر لیتا۔ واقعہ بہت پہلے کا تھا، عرصہ بیتتا چلا گیا، گزرتا چلا گیا، ابراہیم علیہ السلام کے ذہن سے یہ بات نکل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پھر دعائیں ہونے لگی، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے مالک مجھے بیٹا عطا کر، مجھے میرا بیٹا عطا کر۔ تو کیا ہوا، فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے پھر بیٹا عطا کیا، حلم والا صبر والا بیٹا عطا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بیٹا وہ عطا کیا جس بیٹے کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا تھا، میرے محبوب علیہ السلام کا نور چمکتا تھا۔ یارا بیٹا تو کالا بھی ہو وہ بھی سینے کی کیا ہوتا ہے، ٹھنڈک ہوتا ہے، ماں کی آنکھ تارا ہوتا ہے۔ اسماعیل تو وہ بیٹا تھا جسے دیکھ کر چاند بھی شرما جاتا تھا، کیونکہ اس کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا تھا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ اسماعیل کو دیکھتی ہوگی تو کلیجے میں ٹھنڈک تو پڑتی ہوگی نا، اور بیٹا وہ جو دعائیں مانگ مانگ کر لیا، راتوں کو جاگ جاگ کر اور نفل پڑھ کے اللہ کے حضور دعائیں کر کے جس بیٹے کو لیا، اللہ نے پھر وہ بیٹا دعاؤں کے صدقے سے جناب ابراہیم کو دیا۔ اور پھر بیٹا قرآن کیا کہتا ہے، فلما بلغ معه السعی، قرآن کہتا ہے، یہ پورا قرآن نے ایک واقعہ بیان کیا، بندہ تشریح کے اندر نہ بھی جائے، اس کا حاشیہ نہ بھی پڑھے، تفسیر نہ بھی پڑھے، لیکن خالی نیت کریمہ کی پڑھے نا جس میں اللہ نے اس کی منظر نگاری کی ہے، جب بندہ پڑھتا ہے تو خود بخود آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یا یہ تو کلیجہ تھا ابراہیم کا، یہ تو ماں کا حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کا کلیجہ تھا، یہ جگر تھا کہ بیٹے کو قربان کری ہم تیار ہو گئے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی، قرآن کہتا ہے کہ جب وہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، علماء نے 2 قول لکھے ہیں۔ نمبر 1، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 7 سال کی ہوئی تو پیغام آ گیا۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب عمر 13 برس کی ہوئی نا پھر اللہ کا حکم آ گیا، اور اللہ کا حکم بذریعہ خواب ملا۔ ہوا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک رات سو گئے، آپ کے ذہن سے یہ بات نکل گئی جو پہلے بات کی تھی، کیا کہ اللہ اگر مجھے بیٹا بھی عطا کرتا، بیٹے کی بھی قربانی دینا پڑتی تو ابراہیم اس سے بھی روگردانی نہ کرتا، ابراہیم اس سے بھی پیچھے
نہ ہٹتے بیٹے کی، یہ بات ذہن سے نکل گئی، رات کو سوئے خواب آیا، یا ابراہیم اوف بنظرک، یا ابراہیم اوف بنظرک، ابراہیم اپنی منت کو پورا کرو، ابراہیم اپنی منت کو پورا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام صبح کو اٹھے، 8ویں کا دن تھا اگلا جو تھا، اور یہ رات 8ویں کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ یہ خواب کیسا ہے، اب رب کس چیز کی قربانی مانگتا ہے، رب کس چیز کی قربانی مانگتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، اس میں بھی آتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے نا موٹے موٹے جانوروں کا انتظام کیا، اور یہ بھی آتا ہے کہ 100 اونٹ تھے جن کے ابراہیم علیہ السلام نے 8 کو انتظام کیا، 8 ذی الحجہ کو، اور اللہ کی راہ میں قربان کر دیے، اور قربان کیے نا تو ابراہیم علیہ السلام کو لگا یہ کہ میں نے اپنی منت کو پورا کر دیا، سو گئے۔ رات کو سوئے نا تو پھر خواب آیا، اوفی بنظرک یا ابراہیم اوفی بنظرک، ابراہیم اپنی منت کو پورا کرو، اپنی منت کو پورا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے تو لگتا ہے کہ رب میرا مجھ سے کوئی پیاری چیز مانگتا ہے، پیاری، سوچنے لگے پیاری چیز کیا ہے۔ یہ دن بھی گزرا، جب اگلا دن آیا نا 10 کی رات آئی تو پھر ندائی، یا ابراہیم اوف بنظرک، اور ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب میں یہ 3ری مرتبہ دیکھا تو ندا پھر یہ آئی، ابراہیم تجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی، تیرا رب تجھ سے تیرے بیٹے کی قربانی مانگتا ہے، تیرا رب تجھ سے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسماعیل سوئے ہوئے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ خواب آیا نا، رات کے وقت آیا، رات کے وقت جب خواب آیا تو ابراہیم علیہ السلام اٹھ بیٹھے، جناب اسماعیل ساتھ لیٹے ہوئے، بالکل ساتھ بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نا اسماعیل کو اٹھایا اور گلے سے لگا لیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، پتہ چل گیا اللہ میرا اللہ میرا خلیل میرے بیٹے کی قربانی مانگتا ہے، آنکھوں سے آنسو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو اپنے گلے سے لگا لیا، وَضَمَّ ابْنَهُ إِلَىٰ نَفْسِهِ وَبَكَىٰ حَتَّىٰ أَصْبَحَ، حضرت ابراہیم نے اسماعیل علیہ السلام کو گلے سے لگایا، روتے رہے، کبھی پیشانی چومتے، کبھی گال چومتے، کبھی ہونٹ چومتے ہیں، اور سینے سے لگاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری، حتیٰ کہ صبح ہو جاتی ہے۔ صبح ہوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے آنسو کو صاف کرتے ہیں، ابراہیم کو لٹا دیتے ہیں، اور لٹانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ کے پاس جاتے ہیں، جناب ہاجرہ کے پاس، اور جا کر کہتے ہیں ہاجرہ تجھے مبارک ہو، مجھے آج بڑے بادشاہ نے دعوت پہ بلایا ہے، میرے بیٹے کو بھی بلایا ہے، لہٰذا میرے بیٹے کو جلدی سے کیا کرتے، تیار کر دیں، میں نے بھی جانا ہے، میرے بیٹے نے بھی جانا ہے، اور ہم نے دیر نہیں کرنی، آج ہی جانا ہے۔ تو ایسا کرے ذرا اسماعیل کو دولہا تو بنا دے، اس کی مانگ سجا دے، اس کی آنکھوں میں سرما لگا دے، اس کو اچھے سے کپڑے پہنا دے، اس کی زلفیں سنوار دے، اور میرے اسماعیل کو دولہا بنا دے۔ کیوں؟ میں نے اپنے دوست کی دعوت کے اندر جانا ہے، بادشاہ کی دعوت کے اندر جانا ہے۔ اور خلیل عربی میں دوست کو کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب ہاجرہ کو جب یہ کہا نا کہ میرے اسماعیل کو سجا دے، میرے اسماعیل کو دولہا بنا دے، اس کی مانگ بھر دے، اس کی آنکھوں میں سرما لگا دے، حضرت ہاجرہ خوش ہو گئی۔ حضرت ہاجرہ نے اسماعیل کو نہلایا جیسے مائیں نہلاتی ہیں، صابن لگایا ہوگا، صفائی کی ہوگی۔ ہاجرہ کو پتہ نہیں تھا کہ امتحان میرے بیٹے کے اوپر کیسا آ رہا ہے، میرا بیٹا کس دعوت کے اندر جا رہا ہے۔ ابراہیم صاحب بھی سچے تھے کہ دوست کی دعوت کے اندر جا رہے تھے۔ جناب ہاجرہ ماں ہیں، اور ماں اولاد کے بارے میں بڑی حساس ہوتی ہیں، ماں خود تکلیفیں برداشت کرتے لیکن اپنے اولاد کو تکلیف میں نہیں دی۔ حضرت ہاجرہ نے جناب اسماعیل السلام کو نہلایا، دہلایا، کپڑے پہنا دیے، سرما لگا دیا، مانگ سجا دی۔ جب تیار ہو گئے نا تو اسماعیل کو گلے سے لگا کر ماتھا چوما اور کہا بیٹا جلدی آ جانا، بیٹا جلدی واپس آ جانا، ماں کے ساتھ بڑا پیارا لگ رہا ہے۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو کیا کیا، پکڑ لیا۔ ماں نے انگلی ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا دی، اب باپ بیٹا چلتے جا رہے ہیں، ماں گھر کے اندر ہے، ماں سمجھ رہے بیٹا میرا کہاں گیا، دعوت کے اندر گیا۔ اسماعیل علیہ السلام بڑے خوش ہیں کہ آج میں اپنے والد کے ساتھ جا رہا ہوں، میں اپنے ابا کے ساتھ جا رہا ہوں، اپنے باپ کے ساتھ جا بھی کس کی دعوت میں، بادشاہ کی دعوت میں جا رہا ہوں۔ اور شیطان ادھر انتظار میں تھا، پلاننگ بنا رہا تھا۔ شیطان کہنے لگا ابراہیم نے مجھے ہر موقع پہ ناکام کیا، آج ابراہیم علیہ السلام کو اگر میں نے ناکام نہ کر دیا اور میں نے قربانی سے پیچھے نہ ہٹا دیا تو میرا نام بھی ابلیس نہیں،
کیونکہ اولاد کے بارے میں ماں باپ بڑے کمزور ہوتے ہیں، اولاد کے بارے میں ماں باپ بڑے حساس ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جا رہے ہیں، ادھر سے شیطان آتا ہے حضرت ہاجرہ کے پاس اور آ کر کہنے لگتا ہے، دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے، پتہ تو ہے نا اب دل کے اندر بات ہے اس کے شیطان کی، وہ بات بیان نہیں کرتا۔ حضرت ہاجرہ کہتا ہے کہ آج چھوٹے میاں نظر نہیں آ رہے، ننھا اسماعیل نظر نہیں آ رہا۔ حضرت ہاجرہ فوراً کہتے ہیں اپنے والد کے ساتھ دوست کی دعوت کے اندر گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو اپنے پیارے بیٹے کو دوست کی دعوت میں لے کر جا رہے ہیں۔ شیطان کہنے لگا تم بھولتی ہو، وہ دوست کی دعوت میں نہیں جا رہے، آج تیرا اسماعیل تجھ سے جدا ہو جائے گا، جا کر اسے بچا لو۔ کیوں؟ وہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ذرا کام کی بات کیا ہے؟ حضرت ہاجرہ کہنے لگی کبھی کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ مجھے پتا ہے، پھر اسماعیل تو وہ بیٹا ہے جو ماں کا بھی فرما بردار ہے، باپ کا بھی فرما بردار ہے۔ بیٹا جتنا مرضی نافرمان ہو، کبھی بھی ماں باپ اس کو ذبح نہیں کرتے۔ میرا اسماعیل تو وہ اسماعیل ہے جس کی پیشانی میں آخری نبی کا نور چمکتا ہے۔ میرا اسماعیل تو وہ اسماعیل ہے جس کے لیے اس کے باپ نے دعائیں کی ہیں، التجائیں کی ہیں، تمنائیں کی ہیں، راتوں کو جاگ جا کر اپنے رب سے مانگے، اپنے رب سے لیے۔ ارے جس بچے کو دعائیں مانگ مانگ کر لیا ہو، بڑا باپ اس کو ذبح کر سکتا ہے؟ شیطان نے سمجھا کہ بات نہیں بنے گی، اسے پتہ چل گیا، اب اس کو اندر کا راز کھولنا پڑا۔ اور کمال ہے، ہاجرہ تجھے سلام ہے، ساری مائیں تیرے اوپر قربان۔ جب شیطان نے کہا نا ہاجرہ، وہ سمجھتے یہ ہیں ابراہیم کہ رب یہ چاہتا ہے اسماعیل کو قربان کر دیا جائے۔ ابراہیم اللہ کی رضا سمجھ کر تیرے اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ حاجرہ کہتے ذرا دوبارہ بتا کس کا نام لیا؟ میرے رب کا نام لیا، میرے خالق کا نام لیا، میرے مالک کا نام لیا، میرا مالک میرا اسماعیل کی قربانی چاہتا ہے، ذرا دوبارہ بتا۔ ہاں رب کا حکم سمجھ کر ابراہیم اسماعیل کو آج قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جا بچا لے، جا روک لے، نہیں تو تھوڑی دیر بعد خون میں لتھڑے ہوئے اس کے کپڑے تیرے سامنے ہوں گے، اس کا لاشا تیرے سامنے ہوگا، تو آہو فغا کر رہی ہوگی، تو رو رہی ہوگی۔ اگر رونے سے بچنا چاہتے ہیں، جا اپنے اسماعیل کو بچا لے، اس کی انگلی پکڑ کر اپنے گھر میں لے آ۔ آپ نے جو جواب دیا، حاجرہ تیرے اوپر قربان ہے۔ آپ نے کہا میرے رب کا حکم ہے، میرے مالک کا حکم ہے، میرے خالق اللہ کی رضا کے لیے وہ چاہتے ہیں، اور اگر اللہ کا یہ حکم ہے تو مجھے افسوس ہے میری گود میں ایک اسماعیل ہے، اگر 1000 اسماعیل بھی ہوں تو ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں قربان کرتی چلی جاؤ۔ ایک اسماعیل ہے، اگر 1000 اسماعیل بھی ہو تو اللہ کی راہ میں قربان کرتے چلے جاؤ۔ شیطان بھاگا، کہا یہاں سے کام نہیں بنے گا۔ جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا کر کیا کہنے، ابراہیم اتنے زیرک ہو کے، اتنے عاقل ہو کے، اتنے دانا ہو کے، دانشمند ہو کے یہ کیا کام کرنے لگے؟ ایک خواب کو اللہ کا حکم سمجھ لیا ہے۔ ارے تیرا ایک اسماعیل ہے، اس کو قربان کرے گا، تیری نسل ختم ہو جائے گی، تیرے خاندان کا نام مٹ جائے گا۔ ایک اسماعیل کو بچا لے، نہ قربان کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جا چلا جا، اللہ کا جیسے حکم ہے ابراہیم ایسا ہی کرے گا۔ شیطان بھاگا اسماعیل کے پاس۔ اگر وہ خلیل تھے تو اسماعیل بھی ابن خلیل تھے۔ جو باپ نے تربیت کی تھی بچپن کے اندر، بیٹا اللہ کے حکم پر اپنی گردن رکھ دینا، شروع دن سے کہا، مالک کی رضا میں اپنی رضا سمجھنا، اللہ کے حکم کی تابع داری کرنا، فرما برداری کرنا، جس کی یہ تربیت ہو تو شیطان کو یہی جواب دینا تھا۔ شیطان بھاگا ننھی اسماعیل کے پاس، اسماعیل تو کیوں خوشی خوشی جا رہا ہے؟ کہا میں اپنے والد کے ساتھ بادشاہ کی دعوت میں جا رہا ہوں۔ شیطان کہنے لگا تو کیوں خوشی خوشی جا رہا ہے؟ میں اپنے باپ کے ساتھ بادشاہ کی دعوت میں، دوست کی دعوت میں جا رہا ہوں۔ شیطان کہنے لگا کہ تجھے یہ وہم ہے، گمان ہے تیرا، اصل بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ تیرے والد تجھے ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہ کبھی نہیں ہو سکتا، میرے والد مجھے ذبح نہیں کر سکتے، مجھے پتہ ہے میرے والد مجھ سے کتنا پیار کرتے۔ یہ رات ہی گزری ہے، یہ پچھلی رات ہے، میرے باپ مجھے گلے سے لگا کر روتا رہا ہے، میری پیشانی پہ پیار کرتا رہا ہے، میرے گالوں کو چومتا رہا ہے، میرے ہونٹوں کو چومتا رہا ہے، رخسار کو چومتا رہا ہے۔ یہ باپ جس نے رات کو اٹھ کر اپنے بیٹے سے پیار کیا ہو اور گلے سے لگا رہا ہو تاکہ صبح ہوگی، یا پیار کرتے کرتے روتے روتے، مجھے نہیں لگتا میرا باپ مجھے ذبح کرے گا۔
کہا تجھے لگتا نہیں ہے لیکن تیرا باپ سمجھتا یہ ہے کہ اللہ کی رضا اسی میں ہے کہ تجھے قربان کر دیا جائے۔ اسماعیل نے بھی کہا کیا اللہ چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے، اللہ کی یہی رضا ہے، میرا باپ مجھے اللہ کی رضا کی خاطر ذبح کرنا چاہتا ہے تو پھر تو دور ہٹ جا، تو شیطان ہے۔ یہ اسماعیل کے بدن میں ایک جان ہے، اگر ایک ایک بال میں بھی جان ہو تو اسماعیل اللہ کی راہ میں قربان کرتا چلا جائے گا۔ یہ اسماعیل علیہ السلام نے کہا اور اس کو اٹھا کر کنکریاں ماری۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني، شیطان ناکام لوٹا، واپس چلا گیا۔ اب کیا ہوا؟ فلما بلغ معه السعي قال يا بني، ابراہیم علیہ السلام جب لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مینا کی وادی میں پہنچے، چٹانیں ہیں، پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، سخت چٹانیں ہیں اور نیچے سارے پتھر ہیں۔ اب جا کر باپ نے کہا قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے انی اذبحک، میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے ذبح کر رہا ہوں۔ تو فانظر ماذا ترى، اے بیٹے اب تو بتا تو کیا چاہتا ہے، تو بھی قربان ہونا چاہتا ہے یا نہیں؟ لیکن بیٹا کس کا تھا؟ خلیل کا تھا، جس نے سکھایا ہو اللہ کی رضا میں اپنی رضا سمجھنی ہے۔ تو جب یا بنیا اس وقت بھی پیار سے بلایا، اے میرے پیارے چھوٹے بیٹے اب بتا تو کیا چاہتا ہے۔ یہ بتانے کا، یہ رائے لینے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتیں میرے اوپر نازل کرے نا، وہی میری اولاد کے اوپر نازل کرے، وہی اسماعیل علیہ السلام کے اوپر کیا ہو، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ اب اسماعیل علیہ السلام باپ کے فرما بردار بیٹے ہیں، پتہ چلا، باپ نے پوچھا بیٹا تیری رائے کیا ہے؟ تو کیا اسماعیل علیہ السلام کے تیور بدل گئے، غصے میں آ گئے؟ باپ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ جواب بڑا پیارا دیا اور عرض کی قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد ذبح کی بات کرتے ہیں، اللہ مجھے ذبح کا حکم دیتا ہے۔ اے میرے پیارے ابا جان، ذبح یہ تو دور کی بات ہے، آج اگر میرے جسم کے ٹکڑے بھی کرنے کے پڑے تو اسماعیل ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے لیے بھی تیار ہے۔ فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے باپ ذبح کیا بات ہے، اللہ نے جو حکم دیا ہے نا وہی کام کرتے چلے جائیں، اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہی کام کرتے چلے جائیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ فلما اسلم وتلہ للجبین، دونوں راضی ہو گئے۔ کس پر راضی ہو گئے؟ باپ ذبح کرنے پر راضی ہو گیا، بیٹا ذبح ہونے پر راضی ہو گیا۔ لیکن جب باپ ذبح کرنے لگا نا تو اسماعیل نے اپنے باپ سے کہا اے والد میں ذبح ہونے کے لیے میں جو میرے جسم کا چاہے کریں، لیکن میری چند گزارشات ہیں، میرے والد اس کو مان لیجیے۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا ہاں بیٹا کیا ہے؟ اے میرے ابا جان سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے میرے ہاتھ بھی باندھ دیجیے، میرے پاؤں بھی باندھ دیجیے۔ کیوں بیٹا؟ اس لیے اے میرے والد جب آپ میرے گلے پر چھری چلائیں گے نا تو تڑپوں گا، جان بڑی مشکل سے نکلتی ہے، میرے تڑپنے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خون کے چھینٹے گریں اور آپ کے کپڑوں کے اوپر پڑ جائیں، اور تڑپنے پر یہ بھی نہ ہو کہ آپ کو مجھ پر ترس آ جائے اور آپ میری قربانی سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اسماعیل نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرا باپ ناکام ہو جائے۔ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اور اسماعیل نے کیا کہا؟ عرض کی کہ اے میرے مالک آپ اس عاجز کو صابر پاؤ گے، سرخرو خدا کی بارگاہ میں تم جاؤ گے۔ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی، ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ باندھے، اے ابا جان ایک اور بھی گزارش ہے۔ جی ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں ابا جان چھری کو تیز کر لیں، اتنا تیز کر لیں کہ میرے گلے کے اوپر رکھیں تو گلا کٹ جائے، آپ کو زور بھی قوت بھی نہ لگانی پڑے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گلا نہ کٹے اور آپ قربانی سے رہ جائیں۔ اس کے بعد ایک اور گزارش ہے، میری ماں کو نہ بتانا کہ آپ نے مجھے کس طرح سے ذبح کیا ہے، میری ماں کو طریقہ ذبح نہ بتانا کہ میں نے اسماعیل کو اس طرح لٹایا، میں نے اس کی گردن کو موڑ دیا، میں نے اس کے بازو کو باندھ دیا، اس کے پاؤں، میری ماں کو کبھی نہ بتانا۔ اور ایک آخری بات یہ کہ اے میرے والد میری ماں کے پاس کبھی بچے کو نہ آنے دینا۔
کوئی بچہ میری ماں کے پاس آئے گا تو میری یاد آئے گی میری ماں کو کلپے گی، روئے گی، تڑپے گی۔ اے میرے والد کبھی بچے کو میری ماں کے پاس نہ آنے دے دینا۔ اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ باتیں کی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا جیسا تو نے کہا ہے ویسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ تو پھر کیا ہوا؟ فلما اسلم وتلہ للجبین، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹا دیا، پیشانی کے بل لٹا دیا۔ ایک قول یہ ہے کہ پیشانی کے بل لٹا کر نا ابراہیم پیچھے سے ذبح کرنا چاہتے تھے تاکہ میرے بیٹے کا سونا منمونا حسین چہرہ میرے سامنے ہی نہ آئے، اور ذبح کرتے وقت میں اپنے بیٹے کو چہرے کو نہ دیکھوں، کہ ایسا ہو کہ مجھے جب چہرہ نظر آئے تو اللہ کے حکم میں کیا آ جائے، رکاوٹ نہ پیدا ہو جائے۔ ایک یہ تھا۔ اور وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ کا دوسرا معنی یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو ایسے خم دے دیا نا، جیسے ہم جانور کو جب لٹاتے ہیں تو اس کی گردن کو موڑ کر پیچھے کی جانب کر دیتے ہیں تاکہ کیا ہو جائے، رگیں تن جائیں، گردن کھل جائے، چھری چلانے میں آسانی ہو۔ اسماعیل کے نرم جسم کو، نرم گردن کو موڑ کر پتھر کے اوپر رکھ دیا ابراہیم نے۔ میں نے کہا ابراہیم تجھے سلام ہے، تیرے جگر کو بھی سلام ہے، تیرے کلیجے کو بھی سلام ہے کہ تو نے اپنے بیٹے کو اس طرح سے لٹا دیا جس طرح جانور لٹاتے ہیں، لیکن کیا بیٹے کی محبت دل میں ہے، لیکن بیٹے کی محبت رب کی محبت پر قربان کر دی ابراہیم علیہ السلام نے، آج قربان کر دی، اس طریقے سے لٹا دیا۔ اور جب لٹایا نا تو پھر کیا کیا، چھری کو اٹھا لیا۔ چھری اتنی تیز ہے، بہت زیادہ تیز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب چھری چلانے لگے نا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام فوراً دوبارہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کہنے لگے باپ ایک کام کیجئے، میری رسیاں کھول دیجئے جلدی، میرے پاؤں کھول دے، میرے ہاتھوں کی رسیاں کھول دے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بیٹا کیا ہو گیا، پروگرام بدل گیا، ذبح نہیں ہونا؟ نہیں میرے والد ذبح بھی ہونا ہے، پروگرام بھی نہیں بدلا، بس رسیاں کھول دیجیے، اس لیے کہ کوئی بندہ یہ نہ سوچے بیٹا ذبح ہونا نہیں چاہتا تھا، باپ نے باندھ کے زبردستی ذبح کیا۔ کوئی بھی یہ نہ سوچے باپ رسیاں کھول دیجیے، آپ چھری چلائے، میرا وعدہ ہے تڑپوں گا بھی نہیں، روؤں گا بھی نہیں۔ ایسے ہی پڑھا باپ نے رسیاں کھول دی، ہاتھوں کی رسیاں کھول دی، پاؤں کی رسیاں کھول دی۔ کیا ہوا آگے جو ہوا نا کمال ہوا، جب پاؤں کی رسیاں کھل گئی، ہاتھوں کی رسیاں کھل گئی نا، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کھڑے تھے نا، جب رسیاں کھول دی تو دوبارہ ابراہیم کو لٹانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اسماعیل علیہ السلام ویسے لیٹے، ایسے گردن کو اوپر کر دیا، یہ لے باپ چھری چلائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری اٹھائی اور چلانے لگے، ادھر سے فرشتوں کی چیخیں نکل گئیں، زمین کانپنے لگی، آسمان تھر تھرانے لگا۔ چشمے فلک نے آج تک یہ نظارہ نہ دیکھا تھا، کائنات میں ایسی کوئی مثال ہی نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری اٹھائی، فرشتے کہنے لگے اے مالک کیا قیامت آنے والی ہے؟ حور و غلمان نے سجدے میں سر رکھ دیا۔ رب نے کہا تم کہتے تھے میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، یہ خون بہائے گا، خون کی ندیاں چلائے گا، تم یہ کہتے تھے، آج ذرا دیکھو میرا ابراہیم کی سعادت کو بھی دیکھو، یہ رب کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہے۔ لاؤ تم اپنی نمازیں، لاؤ تم اپنے قیام، اپنے رکوع، اپنے سجود لاؤ اور میرے اس خلیل کی اس مقابلے میں رکھو، اس قربانی کے مقابلے میں۔ تمہارے سجدے ایک جانب، تمہارے قیام ایک جانب، تمہارے رکوع ایک جانب، تمہاری عبادت ایک جانب، تمہاری فرما برداری ایک جانب، تمہارے تابع داری ایک جانب، تمہارا حکم بجا لانا ایک جانب، تم سارے فرشتوں کی عبادت ایک جانب اور میرے خلیل کی قربانی ایک جانب، میرے خلیل کی قربانی ایک جانب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو اٹھایا اور گلے کے اوپر زور لگا دیا۔ یہ نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ سوچیں کہ ابھی اللہ کا حکم آ جائے کہ نہ کرو نہ کرو، نہ گردن موڑ دی، رگیں تن گئی اور گردن کھل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے تیز چھری کو اٹھایا اور بیٹے کی گردن کے اوپر زور سے چلانے لگے۔ کیا دیکھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا گلا کٹ ہی نہیں رہا، گلا کٹنا تو دور کی بات ہے، ایک بار بھی نہیں کٹا، اور پھر آگے جو ہوا وہ بھی کمال ہوا، سماعت کیا ہے آگے جو ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اپنے والد سے کہنے لگے ابا جان لگتا ہے میری محبت میں نا آپ کی کمزوری ہو گئی،
میری محبت میں آپ کے بازو میں طاقت نہیں رہی ہے، میری محبت غالب آ گئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام رونے لگے، اسماعیل بھی رونے لگے، مالک لگتا ہے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، کوئی قصور ہو گیا، میری قربانی نہیں ہوئی۔ اسماعیل روتے روتے کیا پوچھتے ہیں؟ کمال پوچھتے ہیں، باپ میری قربانی رب نے قبول نہیں کی؟ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اللہ کے حضور معافی مانگتے ہیں، مالک مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں، لگتا ہے میرے دل میں محبت آ گئی ہے مالک، اب میں آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ کر اسماعیل کو ذبح کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ چھری اٹھائی نا، چھری کو پتھر پر مارا، پتھر دو ٹکڑے ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے چھری پتھر کو کاٹتی ہے اور میرے اسماعیل کے نرم گلے کو نہیں کاٹتی۔ چھری کہنے لگی، کیا کروں کیا کروں؟ الخلیل یأمرنی والجلیل ینہانی۔ چھری کہتے ہیں، خلیل کہتا ہے کاٹ، لیکن جلیل کہتا ہے خبردار ایک بال بھی کاٹا کرو۔ اسماعیل علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام چھری سے کہنے لگے، تیرا کام تو کاٹنا تھا، تو نے اپنا کام کیوں نہیں کیا؟ تو چھری نے جواباً کہا، اے اللہ کے خلیل، اگر میرا کام کاٹنا تھا تو آگ کا کام بھی تو جلانا تھا، آگ نے نہیں جلایا۔ جس آگ کو جلانے سے جس رب نے منع کیا، اسی رب نے مجھے بھی منع کیا اسماعیل کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ یا یہ ہو سکتا تھا نا، چلے جی چھری نہیں چلی، غصہ آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، چلے جی ٹھیک ہے، اللہ کا حکم کیا ہو گیا، پورا ہو گیا، میں نے تو کوشش کی، لیکن کیا کیا؟ اسماعیل کا بیٹا دوبارہ لیٹ جا، لگتا ہے اللہ کے حکم میں کوئی کمی آ گئی ہے، کوئی قصور ہو گیا بچہ آپری کے اندر، کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، بیٹا دوبارہ لیٹ، اسماعیل دوبارہ لیٹ جاتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام چھری کی نوک گلے کے اوپر رکھتے ہیں، آنکھوں کے اوپر پٹی ہے، اور کیا کرتے ہیں؟ پورا زور لگا دیتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ گلا کٹ جاتا ہے، رگیں کٹ جاتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں پر پٹی ہے، اور دل میں خیال آتا ہے میرا بیٹا ذبح ہو گیا، دل میں یہی خیال ہے نا، خون نکل گیا، رگیں کٹ گئی، اور دل میں کہنے لگے، مالک تیرا شکر ہے تو نے میرے بیٹے کی قربانی کو قبول کر لیا، میرے بیٹے کی قربانی کو تو نے قبول کر لیا، مالک تیرا شکر ہے۔ یہ شکر کرنے کے بعد پھر خیال آیا، میرا بیٹا ہی تھا نا، میرا ایک ہی بیٹا تھا، میرا بڑھاپے کا سہارا تھا، میرا اسماعیل تھا، میں نے رب سے مانگ کے لیا، اور وہ بیٹا تھا جسے بچپن میں چھوڑ آیا تھا، آج اس بیٹے کی محبت کے دن تھے، اس کے ساتھ پھر یہ خیال بھی دل میں آیا، دل کانپ رہا ہے، بدن کانپنے لگا، پہلے اللہ کا شکر کیا، پھر بیٹے کی محبت بھی دل میں آ گئی، اور سوچا بیٹا ذبح ہو گیا، اور بدن کانپ رہا ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں، کانپتے کانپتے جب پٹی کھولی نا، منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ جب پٹی کھولی، آنکھوں سے پردہ ہٹایا تو منظر بدلا ہوا۔ کیا دیکھا یہ کہ اسماعیل ایک جانب مسکرا رہے ہیں اور نیچے دمبا ذبح ہوا پڑا ہے، نیچے دمبا ذبح، اسماعیل ایک جانب مسکرا رہے ہیں، دوسری جانب حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اسماعیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور ادھر جبرائیل کہنے لگے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور پھر کیا ہوا؟ قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظیم۔ ادھر سے وہ چٹانوں میں ایک آواز گونجی، ندا آئی، ابراہیم کمال کر دیا تو نے، ابراہیم تو نے تو کمال کر دیا، اپنا کمال دکھا دیا، تو نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا، ارے تیری کیا بات ہے، قد صدقت الرؤیا، تو نے واقعی خواب کو سچا کر دکھایا، انا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظیم۔ اسی طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ جزا دیتے ہیں، وفدینا بذبح عظیم، اسی طریقے سے محسنین کو جزا دیتے ہیں، اور ہم نے ندا دی ذبح عظیم کے ساتھ۔ بعد کے اندر دونوں باپ بیٹا بیٹھے کیا ہو رہا؟ اسماعیل السلام پوچھتے ہیں، اے ابا آپ زیادہ سخی ہیں یا میں زیادہ سخی ہوں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے ابراہیم سے پوچھا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا میں ہی زیادہ سخی ہوں گا۔ بیٹا کہہ رہا نہیں میں زیادہ سخی ہوں، اس لیے جب بعد میں اور اولاد ہوگی، اس لیے کہ آپ کے پاس تو اور بھی اولاد ہے، لیکن میرے پاس تو ایک ہی جان تھی۔ ادھر سے رب کی بارگاہ سے پیغام آیا کہ تم دونوں سے میں زیادہ سخی ہوں۔ کیسے؟ فرمایا کہ اس لیے کہ میں نے اسماعیل کو ذبح بھی نہیں ہونے دیا اور ذبح کا ثواب بھی عطا کر دیا، قربان بھی نہیں ہونے دیا، ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کا ان کو کیا کر دیا؟ ثواب بھی عطا کر دیا۔
تم دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آزمائش کے اندر کیا کر دیا؟ کامیاب اور کامران کر دیا. اور یہ روایت کے اندر موجود ہے کیا کہ سارے فرشتوں نے نا بڑی تعجب کا اظہار کیا جب اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے جنت سے دمبا بھیجا. تو سارے فرشتوں نے بڑی حیرت کا اظہار کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا نوازا اسماعیل علیہ السلام کو. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب انہوں نے یہ فرمایا کہ تم ایک دمبا کی بات کرتے ہو، ایک دمبے کی. اگر تم سارے فرشتے اپنے کندھوں کے اوپر ایک ایک دمبا لا کر اسماعیل کے مقابلے میں رکھو نا تو یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کس کا مقابلہ؟ اس چیز کا مقابلہ، اس چیز کا جو حضرت اسماعیل نے اپنے والد کو یہ کہا نا ماں تم مارو، مالک ذبح کیا بات ہے، باپ ذبح کیا بات ہے، اللہ نے جو حکم دیا نا وہی کرتے چلے جائیں. فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام کے اس قول کے بدلے میں تم سارے دمبا لے کر جاؤ تو وہ کم پڑ جائیں گے، اس کی شان و شوکت بڑھ جائے گی. اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل یہ قربانی تھی جس کی ہم پیروی کرتے ہیں. اور علماء فرماتے ہیں کہ اسماعیل ذبح ہو جاتے ہیں نا تو آج ہمیں بھی بیٹے ذبح کر، لیکن اللہ نے بچا لیا. اللہ نے کیا کر دیا؟ کل اس سے آگے چلوں گا انشاءاللہ کہ ہماری نیت کیا ہونی چاہیے، ہمارا جو قربانی کرنے کا مقصد ہے وہ مقصد کیا ہونا چاہیے، اور یہ مقصد کس طریقے سے ہم حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.